دیکھیں، عمران صاحب یا ان کی پارٹی کا اس وقت سیاسی اغراض کی خاطر کوئی پہ اس طرح کی انہوں نے نرمی کی تھی یا غلط موقع اختیار کیا تھا تو وہ اس کا خمیازہ بھگت چکے ہیں۔ صحیح۔ ایک مسلمان ہونے کے ناطے میں ان کی پارٹی کو یا ان کو اب یہ الزام نہیں دیتا کہ وہ قادیانیوں کی جو ہے وہ اپنا شہ پر آئے تھے۔ قادیانی لوگ یہ کہیں کہ پاکستان کے اندر اقلیت ہونے کے حوالے ہمارے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، تو میرے خیال میں یہ اتنا بڑا جھوٹ ہے کہ شاید مرزا قادیانی کے جھوٹ ہے دعوی نبوت کے بعد پھر یہ دوسرا جھوٹ ہوگا۔ اس معنی کے اعتبار سے حضرت بھٹو صاحب کو شہید جمہوریت کہا جا سکتا ہے، بالکل، کہ ان کو اس میں کوئی کلام نہیں کہ جناب بھٹو صاحب نے عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کے حوالہ سے جو کام سر انجام دیا ہے، قادیانی آج تک اسے نہیں بھول پائے کہ پہلے 17 جرنیل ایک وقت کے اندر قادیانی ہوتے تھے۔ اب تو اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ ایسی صورتحال نہیں ہے۔ تو مرزا مسرور نے جہاں اور بات کہی تھی وہ بھی یہ بھی کہا تھا کہ یہ آپ کے بس کے اندر نہیں، جب تک پاکستان کے علماء اپنا موجود ہیں اس وقت تک ہمیں کافر ہونے سے، وہ ہمارے کافر ہونے کے فیصلے سے وہ واپس نہیں ہٹا جا سکتا۔ تو انشاءاللہ جو دشمن ہمارے متعلق تاثر رکھتا ہے ہم اسے کبھی مایوس نہیں کریں گے۔ یعنی اگر قادیانی اس وقت میں پاکستان کا ساتھ دے دیتے تو آج شاید کشمیر تک رسائی کا کوئی ذریعہ نہیں تھا انڈیا کے لیے، کہ آج تک 52 سال اس قانون کو بنے ہوئے ہو گئے، آج تک کوئی اس کے اندر ایک نقطے اور شوشے کی تبدیلی نہیں کر سکا۔ آئندہ بھی جو کرے گا تو منہ کی کھائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میم اسٹوڈیو میں آپ کو ایک دفعہ پھر سے خوش آمدید۔ آج میم اسٹوڈیو کے لیے انتہائی تاریخی اور خوشگوار دن ہے کہ آج ہمارے ساتھ عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے وہ شاہین ختم نبوت موجود ہیں کہ جن کا سایہ ہمارے سروں پر ہونا ہمارے لیے ایک بہت بڑی رحمت اور بہت بڑی نصرت کا باعث ہے۔ اللہ تعالیٰ حضرت مولانا اللہ وسایہ صاحب دامت برکاتہم کی زندگی کو ہمارے سر پہ ہمیشہ قائم و دائم رکھیں۔ حضرت کی مجلس تحفظ ختم نبوت میں نمائندگی تو آپ حضرات جانتے ہی ہیں، لیکن حضرت ایک پائے کے مصنف اور مؤلف بھی ہیں۔ حضرت کی کتابوں میں احتساب قادیانیت 60 جلدوں میں، محاسبہ قادیانیت 40 جلدوں میں، اس کے علاوہ حیات الانبیاء کے اوپر حضرت نے 16 جلدوں میں مشتمل ایک کتاب لکھی، اور 12 جلدوں میں حضرات اہل بیت کے اوپر حضرت کی کتابیں موجود ہیں۔ حضرت کا کام ماشاءاللہ پورے عالم کے اندر پھیلا ہوا ہے، حتیٰ کہ پاکستان ہی نہیں بلکہ برطانیہ، انڈیا اور دیگر بہت سارے ممالک میں حضرت کے مستفیدین شامل ہیں۔ میں حضرت کو میم اسٹوڈیو میں آمد پہ خوش آمدید کہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ حضرت الحمدللہ آپ ہمارے ادارے معہد الخلیل اسلامی بھی بارہا تشریف لائیں۔ مجھے وہ وقت یاد ہے کہ حضرت مولانا یحییٰ مدنی رحمۃ اللہ علیہ آپ کے سامنے بیٹھے ہوا کرتے تھے، اور جب آپ ختم نبوت پہ آئینہ قادیانیت میں نے آپ سے ہی پڑھی، اور آپ نے وہاں 3 دن کا کورس کرایا تھا، تو ختم نبوت کے عنوان سے جب آپ نے پوچھا تھا کہ کون کون طلبہ اس بات پر راضی ہیں کہ اپنا نام ختم نبوت کے لیے کورس کے لیے لکھوائیں گے، تو سب سے پہلا ہاتھ حضرت اقدس مولانا یحییٰ مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے اٹھایا تھا اور اپنا نام لکھوایا تھا کہ میں سب سے پہلا طالب علم ہوں، آپ میرا نام سب سے پہلے لکھیں۔ تو حضرت ہم نے اپنے بزرگوں سے یہی دیکھا ان کو کہ ہمیشہ آپ سے محبت کا اور ایک بزرگی کا تعلق ان کا رہا آپ سے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا سایہ دراز فرمائے۔ حضرت ختم نبوت کے کام سے وابستگی آپ کی کیسے ہوئی، اور خاص طور پہ عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت سے آپ کا کب تعلق جڑا اور اس کا کیا سبب بنا؟ حضور، میں نے دورہ حدیث شریف سن 1967 کے آخر اور 1968 کے اوائل میں مکمل کیا، اور اس کے بعد ہمارے ایک بزرگ تھے حضرت مولانا سید محمد علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، وہ جامعہ عباسیہ بہاولپور کے علامہ تھے۔ مولانا عطاء اللہ شاہ صاحب بخاری، حضرت مولانا محمد علی صاحب جلندری، ان حضرات کے ساتھ ان کا بہت گہرا تعلق تھا، تو وہ میرے استاذوں کے استاذ تھے۔ اسی نسبت سے وہ مجھے انہوں نے
میرا ہاتھ پکڑ کر حضرت جلندری رحمۃ اللہ علیہ کے سپرد کیا، اچھا، اور اس بات کو آج تقریباً 68 سال ہو گئے ہیں، اور اللہ کے فضل سے مجلس تحفظ ختم نبوت کے پلیٹ فارم سے عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کے لیے حق تعالیٰ نے کام کرنے کی جو توفیق نصیب کی ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ الحمدللہ حضرت، الحمدللہ حضرت۔ مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت بنوئی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی کاوشوں کے ساتھ جو ہے 1974 کا آئین کے اندر اپنا کردار ادا کیا، آپ کی اس وقت کیا ذمہ داریاں تھیں؟ شیخ الاسلام حضرت مولانا سید محمد یوسف بن نوری، وہ پاکستان کے نامور عالم دین، پاکستان کے بڑے مدارس میں سے جامعۃ العلوم الاسلامیہ کے سربراہ تھے، اور پاکستان میں چوٹی کے ہمارے علماء کرام کی قیادت میں صف اول کے وہ رہنما تھے۔ اسی طرح مفکر اسلام حضرت مولانا مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ، وہ نامور شیخ الحدیث بھی تھے، فقیہ بھی، اور وہ جمعیت علماء اسلام کے پاکستان کے اس وقت ناظم عمومی تھے۔ صحیح۔ شیخ الاسلام حضرت مولانا سید محمد یوسف بن نوری رحمۃ اللہ علیہ کو مجلس تحفظ ختم نبوت کے صدر ہونے کے ناطے وہ آل پارٹیز مرکزی مجلس عمل جو بنی تھی وہ اس کے سربراہ بھی بنے، تو پورے ملک میں کراچی سے لے کر خیبر تک تحریک ختم نبوت کی عوامی سطح پر پبلک میں قیادت شیخ الاسلام حضرت مولانا سید محمد یوسف بن نوری نے کی، اور قومی اسمبلی میں عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کے لیے علماء کرام کی ایک جماعت اور ٹیم کے ساتھ کام کرنے کی سربراہی کا اعزاز اللہ نے مفکر اسلام حضرت مولانا مفتی محمود صاحب کو بخشا۔ تو قومی اسمبلی میں قادیانی حوالہ جات کے لیے، جو قادیانی ایشو پر بحث کے لیے جن کتابوں کی ضرورت ہوتی تھی، یا یہ کہ پبلک جلسوں میں پبلک کے اندر قادیانی عقائد اور عزائم کے حوالے سے پبلک کو آگاہی عقیدہ ختم نبوت کی تبلیغ کے لیے، تو ان اپنے دونوں بزرگوں کی سربراہی میں اللہ تعالیٰ نے مجھے خدمت کی یہ توفیق بخشی کہ اسمبلی سے باہر بھی اور اسمبلی کے ممبران تک کتابیں پہنچانے کے حوالے سے بھی دونوں محاذوں پر اللہ تعالیٰ نے اپنے بزرگوں کی نوکری اور غلامی کی مجھے توفیق بخشی۔ الحمدللہ حضرت، یہ ماشاءاللہ کارنامہ تو ہمارا ہے مشترکہ، لیکن سب سے زیادہ اس کا سہرا کس کے سر جاتا ہے؟ حضرت بنوئی رحمۃ اللہ علیہ کے سر جاتا ہے، حضرت مولانا یوسف بنوئی رحمۃ اللہ علیہ کے سر جاتا ہے، یا پھر بھٹو صاحب کے سر جاتا ہے؟ یہ جو آئین پاکستان کے اندر جو ہے وہ قادیانیوں کو کافر قرار دیا گیا۔ میرے خیال میں یہ اس طرح تقسیم صحیح نہیں ہوگی، آپ اسے 3 محاذ سمجھ لیں۔ ایک محاذ ہے کہ بھئی پبلک کے اندر قادیانی عقائد اور عزائم سے متعلق ان کو آگاہی دینا، تو اس میں حضرت شیخ الاسلام مولانا محمد یوسف بن نوری نے اس محاذ کو سنبھالا، عوامی سطح کے اوپر عوامی سطح پر۔ تو حضرت کی حمایت اور تائید کے لیے نوابزادہ نصر اللہ خان، آغا شور کاشمیری، خواجہ قمر الدین سیالوی، اور دوسرے مولانا عبید اللہ انور حضرت درخواستی، مولانا عبدالکریم صاحب بیر شریف والے، مولانا عبدالستار خان نیازی، علامہ احسان علیہ ظہیر، تو وہ ایک بھرپور ٹیم تھی، اور انہوں نے اس ٹیم کی قیادت کرتے ہوئے عوامی سطح پر عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کے حوالے اس کی ذمہ داری، فضائل اور برکات، اس کی اہمیت اور حساسیت کو اجاگر اور روشناس کرانے کے لیے حضرت بن نوری کی بہت بڑی خدمات ہے۔ نیشنل اسمبلی میں حضرت مولانا مفتی محمود صاحب اپنے رفقائے کرام کی مستقل ٹیم کے ساتھ وہاں حضرت مولانا شاہ احمد نورانی، پروفیسر غفور احمد، مولانا عبدالحکیم صاحب، مولانا عبدالمصطفیٰ ظہری، مولانا محمد ذاکر صاحب، شیخ الحدیث حضرت مولانا عبدالحق صاحب اکوڑا خٹک والے، حضرت مولانا عبدالحکیم صاحب،
تو اس طرح کی مولانا غلام غوث ہزاروی، تو اس طرح کی ہماری دینی قیادت، وہ انہوں نے قومی اسمبلی میں اس محاذ کو سنبھالا صحیح اور اس پر جتنی انہوں نے خدمات سر انجام دیں اسے جو ہے وہ کوئی مورخ نظر انداز نہیں کر سکتا۔ صحیح باقی رہے جناب بھٹو صاحب، تو وہ اس وقت پاکستان گورنمنٹ کے پرائم منسٹر بھی تھے صحیح اور وہ بڑے قداور انٹرنیشنل فیم کے رہنما تھے۔ صحیح اور بیرونی دنیا کے یہ ان کی جرأت تھی کہ بیرونی دنیا کے تمام تر دباؤ کو انہوں نے قبول کر کے صحیح عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کے حوالے سے ایک جمہوری انداز اختیار کیا اور مسئلے کو حل کرایا۔ ماشاء تو یہ حضرات سارے ایک دوسرے سے بڑھ کر اپنے اپنے محاذ پر انہوں نے جو خدمات سر انجام دی، سب پوری امت کی طرف سے برابر شکریہ کے اور مبارکباد کے مستحق ہیں، اور سب کی خدمات کو خراج تحسین پیش کرنا وہ ایک دیانت کا تقاضا ہے۔ تو اس معنی کے اعتبار سے حضرت بھٹو صاحب کو شہید جمہوریت کہا جا سکتا ہے، بالکل، کہ ان کو اس میں کوئی کلام نہیں کہ جناب بھٹو صاحب نے عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کے حوالہ سے جو کام سر انجام دیا ہے، قادیانی آج تک اسے نہیں بھول پائے۔ ہاں بالکل حضرت، آئین تو ماشاءاللہ ہم نے بنا دیا ہے کہ قادیانی غیر مسلم ہیں، لیکن کیا ایسے کوئی اسباب و ذرائع بھی ہم نے اختیار کر لیے ہیں کہ اب یہ اعلیٰ عہدوں تک ان کی رسائی نہ ہو، اسمبلی کے ممبر نہ بن سکیں، اور رسمی کارروائی سے ہٹ کر بھی کوئی اس کی نگرانی کا کوئی سلسلہ ہے؟ حضرت میں ایک تو درخواست کرتا ہوں کہ اپنا یہ پاکستان وہ بین الاقوامی طور پر اقوام متحدہ کا ممبر ملک ہے، تو عقیدے کی بنیاد پر کسی بھی شخص پر کسی بھی قسم کی وہ پابندی لگانا یہ اپنا اقوام متحدہ کے شاید منشور اور دستور کے خلاف ہوگا، لیکن ایک مسلمان ہونے کے ناطے بہرحال ایک اسلامی مملکت کے اندر قادیانیوں کو اپنی آبادی کے اعتبار سے جو تو اپنا فوائد اور تحفظات یا ان کے جو حقوق ہیں وہ ان کو برابر مل رہے ہیں۔ ہاں، وہ جو پہلے جس اندھا دھند طریقے پر مسلمانوں کے وہ حقوق کے اوپر ڈاکہ زن ہوتے تھے، اس کی اب ان کو اجازت نہیں ہے، اور وہ قدرتی طور پر اللہ رب العزت نے کرم کیا کہ پہلے 17 جرنیل ایک وقت کے اندر قادیانی ہوتے تھے، اور جو ہے اب تو اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ ایسی صورتحال نہیں ہے۔ تو اس حوالے سے ہمارا ملک ایک جمہوری ملک ہے، وہ ملک کے دنیا بھر کے قوانین، ملک کے عزیز کے قانون، اسلام اور مسلمانوں کے ایمان اور عقیدہ کے حوالہ سے میرے خیال میں کہا جا سکتا ہے کہ اس وقت ہمارا سفر صحیح سمت کی طرف جاری ہے۔ الحمدللہ۔ حضرت، کیا قادیانی پاکستان کے وجود کے حامی تھے یا مخالف تھے؟ آپ تو ماشاءاللہ پاکستان بنتے ہوئے شاید اپنی آنکھوں سے ضرور دیکھا ہوگا آپ نے۔ میں درخواست کرتا ہوں کہ جس وقت ریڈ کلف کے دور میں پاکستان اور ہندوستان کی سرحدوں کا تحفظ ہو رہا، وہ تعین ہو رہا تھا، تو قادیانیوں نے پاکستان کو ووٹ دینے کی بجائے اپنے آپ کو اقلیت کے اندر شمار کرایا تھا، اور اگر اس وقت یہ اپنے آپ کو یہ پاکستان کے حامیوں کی صف کے اندر کھڑا کرتے تو یہ پوزیشن نہ ہوتی، گرداسپور کا ضلع ہمیں مل جانا تھا۔ اور دنیا جانتی ہے کہ اس وقت ہندوستان کے لیے کشمیر پہ جانے کا ایک ہی راستہ ہے اور وہ گرداسپور سے ہو کر جاتا ہے۔ تو قادیانیوں کے پاکستان کو ووٹ نہ دینے کے باعث علیحدہ اپنے آپ کو وہ ایک جو ہے وہ کمیونٹی کے طور پر شمار کرانے کے باعث یہ گرداسپور کا ضلع ان کو ملا، اور کشمیر کا واحد راستہ انڈیا کے لیے مہیا کیا گیا۔ یعنی اس دن سے لے کر آج تک یہ جو کشمیر کا ایشو دونوں ملکوں کے لیے مسئلہ بنا ہوا ہے، تو اس میں یہ قادیانی حضرات کا برابر کردار اور
مسلمانوں کے مفاد کے خلاف ان کے اقدام کا یہ ایک حصہ ہے۔ یعنی اگر قادیانی اس وقت میں پاکستان کا ساتھ دے دیتے تو آج شاید کشمیر تک رسائی کا کوئی ذریعہ نہیں تھا انڈیا کے لیے، یہ مسئلہ ہی پیدا نہ ہوتا، اور وہ ایک مسلم ریاست ہونے کے ناطے کشمیر بھی آ سکتا تھا۔ کشمیر جو ہے وہ مسلم اکثریتی علاقہ ہونے کے باعث وہ پاکستان میں شامل ہو جاتا۔ پاکستان کا حضرت، پاکستانی سرحدات کی تعین کے وقت بھی کیا قادیانیوں نے کوئی اس طرح کی شرارت کی تھی؟ ان کے حق میں ووٹ دینا، اچھا، پاکستان کو ووٹ نہ دینا، خود قادیانیوں کا کہنا کہ ہمیں جو ہے وہ ویٹیکن سٹی کی طرح ہمارے قادیان کو ایک آزاد جو ہے وہ اپنا سٹی ڈکلیئر کیا آزاد جائے، ریاست بنا دیا جائے۔ ان کی اس پوزیشن کی وجہ سے پاکستان کو نقصان پہنچا، اور بعد میں جو پاکستان کے چیف جسٹس بنے جسٹس منیر صاحب، جی، انہوں نے اپنی یادداشتیں لکھی تھی، اس یادداشتوں کے اندر بھی انہوں نے ذکر کیا ہے کہ ریڈ کلف کے سامنے قادیانیوں کا آزادانہ مسلم لیگ کے مقابلے میں اپنا موقف پیش کرنا، مجھے آج تک سمجھ میں نہیں آیا کہ انہوں نے موقف پیش کر کے مسلم لیگ کے موقف کو کمزور کیا اور انڈیا کو فائدہ پہنچایا اور مسلمانوں کو نقصان ہوا۔ یہ چیز چھپی ہوئی موجود ہے۔ اچھا حضرت، قادیانیوں پر اعتراض ہوتا ہے کہ وہ لوگ اسلامی اصطلاحات استعمال کرتے ہیں نا اپنے، جیسے کہ صحابی کا لفظ استعمال کرتے ہیں مرزا کے ساتھیوں کے لیے، اس کی بیویوں کے لیے امہات المؤمنین کا لفظ استعمال کرتے ہیں، تو یہ اصطلاحات تو کوئی بھی استعمال کر سکتا ہے، اس پہ کسی کا کاپی رائٹس ہے؟ یعنی کہ وہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھئی اگر آپ استعمال کرتے ہو تو کیا ہوا، ہم بھی استعمال کرتے ہیں، کوئی حقوق محفوظ تو نہیں ہے کسی کے لیے؟ میں درخواست کرتا ہوں کہ ہندو خود کو مسلمان نہیں کہلاتا، ہندو مسلمان نہیں ہیں، وہ کبھی اپنے آپ کو مسلمان نہیں کہلاتے۔ سکھ حضرات کی اپنی شناخت ہے، مسلمانوں کا ان کا آپس کے اندر کوئی جھگڑا نہیں۔ جب بھی کوئی سکھ کسی مسلمان کو ملتا ہے تو اس کا تاثر یہ ہوتا ہے کہ میں سکھ ہوں، یہ مسلمان ہے۔ کوئی ہندو ملتا ہے تو اس کا تاثر ہوتا ہے کہ میں ہندو ہوں، یہ مسلمان ہے۔ کوئی مسیحی ملتا ہے تو اس کا یہی تاثر ہوتا ہے کہ میں عیسیٰ علیہ السلام کا ماننے والا ہوں، یہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے۔ تو ہندو ہوں، سکھ ہوں، مسیحی حضرات ہوں، یہودی حضرات ہوں، تمام تر یہ اپنا مذاہب کے ماننے والے مسلمانوں کا یہ حق تسلیم کرتے ہیں کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے مسلمان ہیں۔ دنیا کے اندر واحد قوم قادیانی مذہب یا ایک فرقہ یا ایک جتھا قادیانیوں کا ایسا ہے کہ جس وقت بھی حضور علیہ السلام کے ماننے والے مسلمانوں کو وہ ملتے ہیں تو قادیانیوں کا تاثر یہ ہوتا ہے کہ ہم مرزا قادیانی کو ماننے والے مسلمان ہیں اور یہ حضور علیہ السلام کو ماننے والے کافر ہیں۔ تو قادیانیوں کا صرف یہ نہیں کہ وہ ہماری شناخت کو مجروح کرتے ہیں، بلکہ وہ ہماری پراپرٹی، ہماری شناخت، ہمارا جو ہے وہ اپنا نام اور وہ ہمارے اس سٹیٹس کو مجروح کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ قادیانی خود کو قادیانی کے طور پر، وہ مرزا قادیانی کے ماننے والوں کے طور پر 1000 دفعہ اپنا تعارف کرائے، خود کو مسلمان کہنا اور مسلمانوں کو کافر کہنا، قادیانیوں کا یہ وہ افسوسناک رویہ ہے جس کے باعث مسائل پیدا ہوئے، اور جب تک قادیانی اپنی اس روش کو نہیں بدلیں گے اس وقت تک یہ مسائل بھی رہیں گے۔ اور اب اللہ رب العزت کا فضل ہے کہ آئینی طور پر قادیانیوں کو پابند کر دیا کہ تم مسلمانوں کی شناخت کو مجروح نہیں کر سکتے۔ مرزا قادیانی کے ماننے والے خود کو مسلمان نہیں کہلا سکتے، وہ مسلمانوں کی طرز پر اذان نہیں دے سکتے، مسلمانوں کی عبادت گاہ کے طرز پر وہ اپنی عبادت گاہ تعمیر نہیں کر سکتے، مسجد نہیں کہہ سکتے، مسجد نہیں کہہ سکتے، تو غلام قادیانی کے دیکھنے والوں کو وہ صحابی نہیں کہہ سکتے، اپنے خلیفہ کو وہ، اپنے سربراہ کو وہ خلیفۃ المسلمین یا امیر المومنین نہیں کہہ سکتے، مرزا قادیانی کی بیوی کو ام المومنین نہیں کہہ سکتے،
مرزے کی اولاد کو 5 تن نہیں کہہ سکتے. صحیح. تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ انشاءاللہ جس کو دیکھ کر اب قادیانی اندازہ ہوتا ہے کہ قادیانیت دم توڑ رہی ہے اور امت مسلمہ اس کے مقابلہ میں کامیابیوں اور فتح کامرانیوں سے سرفراز ہو رہی ہے. الحمدللہ. حضرت قادیانی جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم تو ختم نبوت کے خلاف نہیں ہیں، ہم تو کہتے ہی نہیں ہیں کہ مرزا غلام احمد قادیانی مستقل شریعت لے کر آئے تھے، وہ تو کہتے ہیں کہ یہ تو ذلی تھے، بروزی تھے، اور اس طرح کی اصطلاحات استعمال کر کے کہتے ہیں کہ یہ ختم نبوت کے خلاف تھوڑی ہے. تو اس کا کیا جواب ہوگا؟ میں درخواست کرتا ہوں کہ ایک سمپل سادہ سی بات ہے، خود حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے اس کی وضاحت پوچھ لی جائے. آپ مشکوٰۃ شریف کے اندر روایت ہے، حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے اس دنیا کے اندر 1,24,000 انبیاء بھیجے. صحیح. مسند احمد اور کنز العمال کی روایت ہے کہ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اول الانبیاء آدم و آخرہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم. حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے نبی حضرت آدم تھے، سب سے آخری نبی میں ہوں. اور یہ بات دنیا کا ہر پڑھا لکھا آدمی ذی عقل مانتا بھی ہے، جانتا بھی ہے کہ پہلا وہ ہوتا ہے جس سے پہلے کوئی چیز نہ ہو، صحیح. آخری وہ ہوتا ہے جس کے بعد کوئی چیز نہ ہو. صحیح. تو جس طرح آدم علیہ السلام سے پہلے ذلی بروزی، چھوٹا موٹا، مستقل غیر مستقل، تشریح غیر تشریح، کسی بھی قسم کا کوئی نبی نہیں تھا. محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب کسی بھی قسم کا کوئی نبی نہیں ہوگا. آدم علیہ السلام سب سے پہلے نبی تھے، حضور علیہ السلام سب سے آخری نبی تھے. آدم علیہ السلام نبوت کا نقطہ آغاز تھے، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کا نقطہ تکمیل اور اختتام ہے. تو اب آپ کے بعد کسی بھی قسم کا کوئی دعویٰ نبوت کرے، وہ یا اس کے ماننے والوں کو 1400 سال سے امت کا یہ اجماع چلا آ رہا ہے کہ اس کو کبھی کہیں حضور کے بعد دعوی نبوت کرنے والوں کو مسلمانوں کی صف میں، مسلمانوں کی سوسائٹی اور جماعت میں کبھی تسلیم نہیں کیا گیا. تو قادیانی اپنا جی بہلانے کے لیے، اپنے آپ کو جھوٹی وہ تسلیاں دینے کے لیے جو مرضی ہے تعویلیں کرتے رہیں. غلام احمد قادیانی کا حضور علیہ السلام کے بعد نبوت کا دعویٰ کرنا یہ ان کے جھوٹے ہونے کی دلیل ہے. امت اس کو کبھی نہ پہلے قبول کیا نہ اب قبول کرے گی. الحمدللہ. حضرت جہاں ایک طرف ہمارے لیے یہ مسئلہ ہے کہ توہین رسالت کے معاملات سامنے آ جاتے ہیں، ختم نبوت کے منکرین سامنے آ جاتے ہیں، وہاں ایک مسئلہ یہ بھی تو ہے کہ بہت سے لوگ اپنی ذاتی یا سیاسی پرخاش نکالنے کے لیے سامنے والے کو قادیانی ایجنٹ یا قادیانی نواز کہہ کر جو ہے وہ پکارنا شروع کر دیتے ہیں اور اپنے عزائم اور مقاصد حل کر لیتے ہیں. تو اس کا کیا سد باب ہے؟ میں درخواست کرتا ہوں کہ خدا نہ کرے کہیں پر کوئی ایسا واقعہ ہے کہ کوئی آدمی کسی کو جعلی طور پر، غلط طور پر، محض الزام دینے کی غرض سے یا اس سے کوئی انتقام لینے کی غرض سے ہے وہ مسلمان اور اسے وہ قادیانی کہتا ہے، تو یہ بہت بڑی زیادتی ہے. اس کے خلاف قانونی اقدام ہونا چاہیے. یہ کسی بھی مسلمان کو قادیانی کہنا، اس پر قادیانی ہونے کا الزام لگانا، نہ کبھی ہم نے اس کی تائید کی ہے، نہ اب تائید کرتے ہیں، اور نہ اسے ہم مستحسن سمجھتے ہیں. یہ انتہائی گھنونا فعل ہے، اس کی کسی بھی طرح ہم تائید نہیں کرتے. لیکن یہاں پر ایک یہ بھی سوال ہے کہ دنیا میں کوئی شخص مجھے کیوں نہیں قادیانی کہتا؟ اگر کسی کو وہ قادیانی کہتا ہے تو اس کا فرض بنتا ہے نا کہ وہ ڈنکے کی چوٹ واضح طور پر یہ اعلان کرے کہ میں مرزا قادیانی اس کے ماننے والوں کو کافر کہتا ہوں. تو جھوٹے طور پر اس کے خلاف جو پروپیگنڈا ہو رہا ہے تو 1 منٹ میں اس کی تلافی ہو جائے گی. تو جس پر یہ الزام لگتا ہے اس کا بھی فرض بنتا ہے کہ وہ جرأت کے ساتھ سینہ تان کے میدان میں آئے اور اس پر جو غلط الزام لگا ہے اس کی صفائی دے. حضرت ہماری سیاست میں تو یہ چلتا رہتا ہے کہ فوراً ہی سامنے والے کو، فریق مخالف کو، سیاسی ایجنٹ کو قادیانی، کبھی یہودی اس طرح کہہ دیا جاتا ہے. جیسے کہ خاص طور پہ ایک واقعہ ہمارے سامنے 2013 کے اندر پیش آیا تھا، جب پی ٹی آئی کی ایک جو ہے ورکر تھی، پارٹی ورکر نادیہ رمضان چودھری، اس نے مرزا مسرور کے سامنے بیٹھ کر جو ہے اس سے الیکشن میں مدد مانگی اور مرزا مسرور سے یہ تک کہا کہ جب ہم حکومت میں آئیں گے تو آپ کے لیے آئین میں تبدیلی کریں گے.
جس پر مرزا مسرور نے کہا، یہ ویڈیو پوری دنیا نے دیکھی ہے، مرزا مسرور نے کہا ٹھیک ہے جب آپ آئیں گے تو ہم دیکھیں گے. تو کیا اس کا سارا کا سارا وبال عمران خان پہ جاتا ہے؟ دیکھیں، عمران صاحب یا ان کی پارٹی کا اس وقت سیاسی اغراض کی خاطر کوئی پہ اس طرح کی انہوں نے نرمی کی تھی یا غلط موقع اختیار کیا تھا تو وہ اس کا خمیازہ بھگت چکے ہیں. صحیح. ایک مسلمان ہونے کے ناطے میں ان کی پارٹی کو یا ان کو اب یہ الزام نہیں دیتا کہ وہ قادیانیوں کی جو ہے وہ اپنا شہ پر آئے تھے یا ایسے تھا. تو اللہ کا فضل ہے کہ اب بھی قادیانی ایشو کے حوالے سے، عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کے حوالے سے کوئی بھی کام ہو تو وہ ایک مسلمان ہونے کے ناطے پی ٹی آئی کے رفقا وہ ہم سے پیچھے نہیں ہوں گے، پیش ہوں گے. تو ایک تو اس حد تک. باقی وہ آپ کو یاد ہے کہ جس وقت اس نے کہا تھا تو کہ جو ہے وہ ہم آپ سے پابندیاں ہٹا لیں گے، تو مرزا مسرور نے جہاں اور بات کہی تھی وہ بھی یہ بھی کہا تھا کہ یہ آپ کے بس کے اندر نہیں، جب تک پاکستان کے علماء اپنا موجود ہیں اس وقت تک ہمیں کافر ہونے سے، وہ ہمارے کافر ہونے کے فیصلے سے وہ واپس نہیں ہٹا جا سکتا. تو انشاءاللہ جو دشمن ہمارے متعلق تاثر رکھتا ہے ہم اسے کبھی مایوس نہیں کریں گے. اور جب تک بھی پاکستان میں کوئی بھی ایک عالم دین کسی بھی مکتب فکر کا موجود ہے، پیغمبر اسلام کی عزت و ناموس کا تحفظ کیا جائے گا. حضرت کوئی ہماری سیاسی پارٹی ایسی ہو جو ان کے بارے میں، قادیانیوں کے بارے میں نرم گوشہ رکھتی ہو، جس سے آپ کو محسوس ہوتا ہو کہ شاید یہ آئین کی شق میں بعد میں کوئی تبدیلی کریں گے اپنے اقتدار میں، تو وہ کوئی ایسی؟ یہ دو علیحدہ چیزیں ہیں. کوئی پارٹی ہو کہ وہ دل سے یہ چاہتی ہو کہ یہ قانون ختم ہو جائے. میں پاکستان کی تمام تر مسلمان جماعتوں میں سے کسی ایک پارٹی پر یہ الزام نہیں لگاتا، اور کسی سیاسی مصلحت کی وجہ سے کسی بات میں وہ کوئی نرمی کا وہ اختیار کریں، عالمی دباؤ کی وجہ سے اتار چڑھاؤ کا وہ مد و جزر کا شکار ہوں، تو یہ ایک وقتی حادثہ ہو سکتا ہے. لیکن اب تک اللہ رب العزت کا فضل ہے کہ عقیدہ ختم نبوت کے اور اس قانون کے تحفظ کے حوالے سے یہ پوزیشن یہ ہے کہ آج تک 52 سال اس قانون کو بنے ہوئے ہو گئے، آج تک کوئی اس کے اندر ایک نقطے اور شوشے کی تبدیلی نہیں کر سکا. آئندہ بھی جو کرے گا تو منہ کی کھائے گا. یہ پاکستان بھی رہے گا، آئین بھی رہے گا، پیغمبر اسلام کی ختم نبوت کا یہ قانون بھی انشاءاللہ رہے گا. اسے کوئی بڑے سے بڑا سیاسی رہنما ہزار خواہشات کے باوجود وہ اسے ختم نہیں کر پائے گا انشاءاللہ. حضرت مغربی ممالک، خاص طور پہ امریکہ ہے، برطانیہ ہے، اور اسی طرح جو ہماری انسانی حقوق کی تنظیمیں ہیں، بہت واویلا مچاتی ہیں کہ یہاں قادیانیوں پہ ظلم ہو رہا ہے. یہ بھی بار بار جا جا کے ان کو شکایتیں لگاتے ہیں، پاکستان میں ہمارے ساتھ بڑی ناانصافی ہے، بڑے مظالم ہیں. تو اس کا کیا سد باب ہو سکتا ہے؟ ایک تو ہے واقعہ یہ ہے کہ قادیانیوں کو بحیثیت پاکستانی ہونے کے کاروبار کی اجازت ہے، جائیدادیں ان کی موجود ہیں، ان کی بستیاں موجود ہیں، ان کے افراد موجود ہیں، ان کے محلے اور ان کے وہ موجود ہیں، ان کو ملازمتوں کا تحفظ حاصل ہے، تعلیم کا محفظ حاصل ہے، انہیں جو ہے وہ اپنا علاج کی سہولتیں میسر ہیں. تو ان تمام تر حالات کے ہوتے ہوئے قادیانی لوگ یہ کہیں کہ پاکستان کے اندر اقلیت ہونے کے حوالے ہمارے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، تو میرے خیال میں یہ اتنا بڑا جھوٹ ہے کہ شاید مرزا قادیانی کے جھوٹا دعوی نبوت کے بعد پھر یہ دوسرا جھوٹ ہوگا. ایک تو یہ، اور دوسرا یہ کہ پاکستان کا آئین کہے کہ قادیانی مسلمان نہیں، آئین پاکستان کی مخالفت اور بغاوت کرتے ہوئے قادیانی کہیں کہ ہم مسلمان ہیں، اور پھر وہ ہم سے یہ توقع بھی رکھیں کہ ہمیں وہ حقوق ملنے چاہیے جو آئین کسی اور کو دیتا ہے. تو قادیانی اگر وہ حقوق حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ان کا بھی فرض بنتا ہے کہ وہ پہلے پاکستان کے آئین کو تسلیم کریں، اپنی آئینی حیثیت کو تسلیم کریں. ایک ملک عزیز کے باسی ہونے کے ناطے وہ ہمارے بھائی ہوں گے، جو حق مانگیں گے
پہلے بھی حاصل ہے، انہیں آئندہ بھی حاصل ہوگا۔ حضرت قادیانیوں کے بارے میں تو ہمارے یہاں عام طور پر یہی کہا جاتا ہے کہ یہ کفر زندقہ ہیں، یعنی کہ ان سے نہ معاملات جائز ہیں نہ ان سے معاشرت جائز ہے۔ کیا تمام قادیانیوں کا یہی حکم ہے یا جو قادیانی ہی پیدا ہوا ہو اس کا حکم مختلف ہے، کافر کا حکم ہے جیسے کہ؟ یہ جو ہے نا جی عام کافر وہ تو یہی ہے کہ ایک آدمی مسلمان تھا، اگر اس نے کفر قادیانیت اختیار کی تو وہ مرتد ہو گیا، صحیح۔ تو مرتد کی چل کر آگے اولاد وہ عام کافروں کے حکم میں آ جاتی ہے، صحیح، تو ان پر ارتداد کے احکامات نافذ نہیں ہوں گے۔ صحیح، لیکن جہاں تک قادیانیوں کا مسئلہ ہے، قادیانی چھوٹا ہو یا بڑا، مرد ہو یا عورت، جوان ہو یا بوڑھا، صحیح ہو یا سکین، پاکستان کا ہو یا امریکہ کا، افریقہ کا ہو، ہند کا یا سندھ کا، کوئی بھی قادیانی ہو، ان کا وہ اپنے کفر کو اسلام ثابت کرتے ہیں اور اسلام کو کفر ثابت کرتے ہیں۔ نبی کا لفظ بولیں گے تو اس سے مراد غلام احمد، صحابی کا لفظ بولیں گے تو اس سے مراد غلام احمد قادیانی کے دیکھنے والے، اہل بیت کا لفظ ملیں گے تو مرزا قادیانی کا خاندان، اسلام کا لفظ بولیں گے تو اس سے مراد قادیانیت۔ یہ اسلام کی اصطلاحات کے الفاظ کو باقی رکھنا، صحیح، اس کے مفہوم اور مراد اور معنی کو بدلنا، یہ زندقہ ہے۔ تو یہ تمام تر قادیانی چھوٹے ہوں یا بڑے، آج قادیانی ہوئے یا 10 نسلوں سے چلے آ رہے ہیں، یہ تمام تر زندیق کے حکم میں ہیں۔ صحیح، اور اس پر حضرت مولانا مفتی محمد شفیع، حضرت مولانا محمد ادریس کاندھلوی، شیخ الاسلام حضرت بن نوری، اس سطح کی ہماری دینی قیادت نے بیٹھ کر ایک موقف اختیار کیا تھا، صحیح، اور اللہ کا فضل ہے کہ آج تک ہم اس میں کسی ترمیم کی ضرورت نہیں سمجھتے۔ قادیانی کل بھی زندیق تھے، آج بھی زندیق ہیں، اور ان کے ساتھ شریعت اسلامی ہو تو ان کے ساتھ یہی جو ہے وہ معاملہ کیا جائے گا۔ اچھا حضرت، آج کل تو مناظرے کا دور تقریباً ختم ہوتا جا رہا ہے، اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ عوام الناس کا بھی یہی مزاج بنایا جا رہا ہے کہ اپنے کو چھوڑو نہیں، دوسرے کو چھیڑو نہیں۔ تو جب عوام الناس کا مزاج یہ ہے کہ دوسروں کے عقائد و نظریات کے بارے میں چھیڑنا نہیں ہے، تو پھر ختم نبوت کے کام کیسے چلیں گے، اور ختم نبوت کے پلیٹ فارم سے کام کا طرز کس طرح ہوگا؟ میں درخواست کرتا ہوں کہ یہ جتنی ہماری جو ہے نا، ایک تو وہ فرقہ وارانہ تنظیمیں ہیں یا فرقہ وارانہ لڑائی ہے، تو یہ عقیدہ ختم نبوت کا تحفظ کرنا، پوری امت کا حضور علیہ السلام کی ختم نبوت کے تحفظ کے لیے وہ یکجان ہو کر ایک سد سکندری کے طور پر کام کرنا، صحیح، اس کام کو اس کے اوپر قیاس نہیں کرنا چاہیے۔ صحیح، اس مسئلے میں تمام تر مکاتب فکر اپنے باہمی ہزارہا وہ اپنا کیا کہتے ہیں مشرق اور مغرب کے عقائد کے فاصلے کے باوجود پیغمبر اسلام کی ختم نبوت کے حوالے سے ایک ہے، صحیح، ان کا ایک موقف ہے۔ تمام تر تحریکوں سے نیشنل اسمبلی میں، سپریم کورٹ کے اندر صحیح، ایک موقف امت نے ثابت کر کے وہ اس کی جو ہے اپنا شرعی حیثیت ہے ایسے طور پر واضح متعین کرا دی ہے کہ اس کو اب ان جو ہے فرقہ وارانہ تنظیموں پر قیاس نہیں کرنا چاہیے۔ اچھا، یعنی اس معاملے کے اندر تشدد برتا جائے گا، یعنی اگر ختم نبوت کے معاملے میں کوئی معمولی سی بھی بات ہوگی تو اس کو برداشت نہیں کیا جائے گا؟ نہیں، ایک ہے تشدد کا لفظ تو آپ استعمال نہ کریں، اس لیے کہ پہلے دن سے لے کر آج تک عقیدہ ختم نبوت کے حوالے سے امت مسلمہ کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ کبھی بھی امت نے پہل کر کے کبھی تشدد کے راستے کو اپنایا ہو، ایسا نہیں۔ صحیح، ہماری ہمیشہ پرامن جدوجہد رہی، صحیح، آج تک کسی پلیٹ فارم کے قانونی طور پر اتنے مطالبے نہیں مانے گئے جتنا ختم نبوت کے مطالبے مانے گئے صحیح، جمہوری انداز میں۔ صحیح، تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ اس پلیٹ فارم کا تشدد کے ساتھ کوئی تعلق اور واسطہ نہیں، یہ پرامن جدوجہد ہے، اور حضور علیہ السلام کی عزت و ناموس کے تحفظ کے حوالے سے وہ تشدد کے راستے کی بجائے یہ مسئلہ ڈنڈے اور سوٹے کی بجائے یہ خالصتاً اخلاص اور محبت کے رشتے کے تحت یہ سفر ہوتا ہے، اور امت اس میں بڑی کامیابی کے ساتھ تیز رفتاری سے اپنے سفر کو جاری رکھے ہوئے ہے۔ الحمدللہ۔ حضرت
آخری میں چاہوں گا کہ ہماری ماشاءاللہ عوام ہے، آپ کو دیکھ رہی ہے، سن رہی ہے، انشاءاللہ یہ ویڈیو بھی لاکھوں میں جائے گی جس طرح ہماری حزب ثابت گئی ہیں. تو آپ کوئی نوجوانان امت کو کوئی پیغام دینا چاہیں ختم نبوت کے حوالے سے؟ میں ان سے درخواست کرتا ہوں کہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ یہ سب نیکیاں ہیں اور ان نیکیوں کا تعلق دین کے ساتھ ہے. حضور علیہ السلام کی ختم نبوت کا تحفظ کرنا یہ صرف دین کا مسئلہ نہیں، اس مسئلے کا براہ راست پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے ساتھ تعلق ہے. عقیدہ ختم نبوت کا تحفظ کرنا حضور علیہ السلام کی عزت و ناموس کی پاسبانی اور دربانی کرنے کے مترادف ہے. تو حضور علیہ السلام کے امتی ہونے کے ناطے اسی حساسیت کے ساتھ اس مسئلے کو اولویت دینی چاہیے کہ اس کے صدقے میں کل قیامت کے دن میرے رب کی رحمت بھی ملے گی، حضور کی شفاعت بھی ملے گی. اللہ نے اس محاذ پہ کامیابیاں دی ہیں اور انشاءاللہ اور بھی بہت ساری کامیابیوں سے اللہ امت کو نوازے گی. آمین ثم آمین. حضرت ماشاءاللہ 13 ستمبر کو کوئی ایک کانفرنس ہونے والی ہے، اس کے لیے آپ کچھ عوام الناس کو پیغام دینا چاہیے؟ میں درخواست کرتا ہوں کہ آج سے 52 سال پہلے یعنی 1974 میں قادیانیوں کو جو غیر مسلم اقلیت قرار دیا گیا تھا اور عین کے اندر جو ترمیمیں ہوئی تھی، 1000 قادیانیوں کی کوشش کے باوجود آج تک اس کا جو زیر زبر نہیں بدل سکا. اس کا باعث یہی ہے کہ امت نے بہت ہی بیداری کے ساتھ اس قانون کی پاسداری، اس قانون کی نگرانی، اس کا تحفظ اور آئینی طور پر اس کے لیے وہ کد و کاوش کی ہے. تو اب بھی اس کا تقاضا یہ ہے کہ ہم پوری دنیا میں قادیانی عقائد کے حوالے سے پوری دنیا کو یہ باور کراتے رہیں کہ ان عقائد کا حامل وہ مسلم سوسائٹی کا حصہ نہیں، ان کا اسلام اور مسلمانوں کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، اور جو ان کے متعلق قانونی فیصلے ہوئے وہ صحیح تھے. اس کے لیے ایک جد و جہد کی، ایک کوشش کی وہ ضرورت ہوتی ہے. تو اسی کوشش اور جد و جہد کے تسلسل کے اس عمل کو جو ہے وہ آج بھی جاری رکھتے ہوئے آپ حضرات کے کراچی کے اندر شاہراہ قائدین پر 13 ستمبر کو جو کانفرنس کا اعلان کیا گیا ہے، یہ اسی پرامن جد و جہد کا خالصتاً دینی نقطۂ نظر سے وہ کوشش اور کاوش، جد و جہد اور اس کا وہ ہے، اس کے مظاہرے اور مسلمانوں کی ایک شوکت کے اظہار کا ایک موقع ہے. اور اس کے لیے کراچی کے در و دیوار، گلی محلہ میں اس طرح جو کوششیں اور کاوشیں شروع ہو گئی ہے کہ لگتا یہ ہے کہ یہ ایسے مثالی طور پر کامیاب ہوگی کہ صرف پاکستان نہیں بلکہ ساری دنیا میں اس کے بہت مفید اور مؤثر نتائج کھلی آنکھوں کے ساتھ وہ دیکھے جائیں گے اور معائنہ کیے جائیں گے. اللہ تعالیٰ اسے ہر قسم کی کامیابیوں سے سرفراز فرمائے. آمین. حضرت ایک آخر میں، پروگرام کے آخر میں ایک میری ذاتی خواہش بھی ہے اور درخواست بھی ہے، اور انشاءاللہ اس کے طفیل عوام الناس تک بھی یہ بات پہنچ جائے گی. میں چاہتا ہوں کہ آپ ختم نبوت کے حوالے سے مجھے بیعت کے کلمات کہلوا دیں، اور سامعین میں سے جو دیکھنا چاہیں وہ بھی اس توسط سے آپ سے بیعت ہو جائیں اور وہ بھی یہ کلمات کہہ دیں، تو انشاءاللہ اس کا فائدہ لاکھوں تک ہو جائے گا. چلیں، ہم آخرت میں ہمارے پاس اور کوئی عمل تو ہے نہیں، ایک یہی عمل ہمارے لیے کہ ہم ختم نبوت کے عنوان سے اور ختم نبوت کے حوالے سے حضرت سے وابستہ تھے. اللہ تعالیٰ ان کے خدام میں اور ان کے میں حضرت آپ سے درخواست کرتا ہوں، ایک ہے آپ کے محبت عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کے ساتھ اس کام اور کاز کے ساتھ ایمان اور حضور علیہ السلام کے امتی ہونے کے ناطے تو اس کام کے اہل ہمارے حضرت مولانا انور شاہ صاحب کشمیری تھے، شیخ الاسلام حضرت مولانا محمد یوسف بن نوری، حضرت مولانا مفتی محمود صاحب، اس سطح کے حضرات. میں قطعاً اپنے آپ کو اس قابل نہیں سمجھتا، اللہ آپ کو جزائے خیر دے، لیکن انشاءاللہ اتنی بات ضرور ہے کہ ہم نے حضور علیہ السلام کی اس کام کو جو ہے وہ ہم دین سمجھ کر کرتے ہیں. سیاسی کوئی غرض و غایت، اس سے ذاتی مفاد اٹھانا،
کوئی اس سے مالی فائدہ حاصل کرنا اس کا تصور بھی حرام سمجھتے ہیں۔ یہ خالصتاً ایمان اور عقیدے کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ دل کے رازوں کو جانتے ہیں۔ آپ اور میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ یہ عہد کریں کہ اللہ تعالیٰ مزید اخلاص کے ساتھ پیغمبر اسلام کی عزت و ناموس کے تحفظ کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ پھر ہم سب کو یقین کرنا چاہیے کہ انشاءاللہ دنیا بھی آپ کی ہے، آخرت بھی آپ کی ہے، رب کی رحمت بھی آپ کے ساتھ ہوگی، حضور کی شفاعت بھی آپ کے ساتھ ہوگی انشاءاللہ۔ سامعین مکرم، آپ حضرات جانتے ہیں مشہور شعر ہے، محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہے اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ اللہ تعالی حضرت کا سایہ تادیر ہمارے سروں پہ قائم و دائم فرمائے۔ حضرت جس مقصد کے لیے کراچی تشریف لائے ہیں اور جس مقصد کے لیے پورے عالم میں حضرت پھر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو ثمرہ آور بنائے، اس کے فیض کو پورے عالم میں پھیلائیں۔ حضرت کی کتابیں ماشاءاللہ انشاءاللہ جو ہے چھپنے والی ہیں، غالباً دارالعلوم دیوبند سے حضرات نے بھی، حضرت دارالعلوم دیوبند کے حضرات وہ چھاپ رہے ہیں، احتساب قادیانیت وہاں بھی چھپ رہی ہے، 14 جلدیں چھپ گئی ہے ماشاءاللہ۔ احتساب قادیانیت کی 14 جلدیں دارالعلوم دیوبند سے بھی چھپ چکی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ اس حضرت کی کاوش کو قبول فرمائے، منظور فرمائے اور اس ہمیشہ کے لیے صدقہ جاریہ بنائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔